ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. اللہ اکبر وللہ الحمد. برادران اسلام، بزرگوں اور بھائیوں، عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر آپ سبھی کی خدمت میں اپنی اور ادارے کی جانب سے تمام اراکین جامعہ مسجد دارالعلوم محمدیہ کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ذی الحج کا مبارک مہینہ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ یہ ایام اللہ کے حضور قربانی کے ایام ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں خواب نظر آیا کہ میری راہ میں قربانی کر. آپ علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب دیکھا کہ میری راہ میں قربانی کر. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر 100 اونٹ قربان کر دیے. 9 ذی الحج یعنی جو کل رات گزری ہے، پھر اس میں اللہ تعالی کا حکم ہوا، اے میرے خلیل، اس چیز کی قربانی کر جو تجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو، جو تجھے سب سے زیادہ پیاری ہو، جو تیرے دنیا میں سب سے زیادہ دل کے قریب ہو اور عزیز ہو. اس اشارے کو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹے، عزیز بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے. جب صبح ہوئی تو سوچا کہ اگر حاجرہ علیہ السلام کو بتاؤں گا تو عورت ذات ہے، کہیں گھبرا نہ جائیں. ایک ہی بچہ ہے، 80 اور 90 سال کی عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بچہ عطا کیا ہے. بچہ نہیں تھا، حسین و جمیل ہونہار ایک کھلونا تھا، ہونہار ایک بچہ تھا. اسماعیل علیہ السلام کی خوبصورتی کا کیا کہنا، کیوں نہ خوبصورت ہوتے جس کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے چلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت کو رکھا تھا. تصور کریں اس کے حسن کے عالم کا، اس کا حسن کتنا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا، پیارے بیٹے اسماعیل کو نہلا دھلا کر تیار کر دو، صاف ستھرے کپڑے پہنا دو. وفا شعار بیوی نے خوشی خوشی نہلایا، اس کو بہترین کپڑے پہنائے. پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دعوت پر جانا ہے. بیٹے کو لے کر چل دیے. چھری اور رسی کو بغل میں دبا لیا. وفا شعار بیوی دیکھ رہی ہے. بحکم خدا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام عزیز بیٹے کی قربانی کے لیے چل رہے ہیں. اس مولا کو راضی کرنے کے لیے، اس ذات باری تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی تھی. غور کرو، آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم معمولی سی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جیسے کسی کو اگر جوئے کی عادت ہے تو وہ جوا نہیں چھوڑتا، کسی کو شراب کی عادت ہے وہ شراب نہیں چھوڑتا،
کسی کو نماز چھوڑنے کی عادت ہے، وہ نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے، وہ افسوس، ہائے افسوس۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی، آپ کا یہ عمل ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم برداری کیسے کی جاتی ہے، فرما برداری کیسے کی جا سکتی ہے، وہ حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھیں۔ کائنات کی سب سے عزیز چیز، بڑھاپے کی اولاد کو جب اللہ نے مانگا تو فوراً قربان کرنے کے لیے چل دیے۔ شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر، ہوئے اب ہر طرح دونوں باپ اور بیٹے، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹے، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹے، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خدا نے آپ کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس منظر کو علماء کرام نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا، لٹانے کے بعد جس طرح ہم بکرے کو ذبح کرتے ہیں، اپنے ایک گھٹنے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رخسار پر رکھا، ایک ہاتھ سے حضرت ابراہیم نے ان کے بالوں کو پکڑا اور اپنی نبوت والے دست مبارک سے چھری کو پکڑا۔ کیا منظر ہوگا؟ امتحان لینے والے کون تھے؟ رب جلیل امتحان لے رہے ہیں۔ امتحان دینے والے کون ہیں؟ رب کے خلیل امتحان دے رہے ہیں۔ چھری کو اللہ کا حکم ہوا، خبردار اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کا اگر ایک روا بھی کاٹا تو جہنم میں پھینک دوں گا۔ چھری کی دھار بے اثر ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا آپ چھری تو چلا رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، اللہ کو اس طرح منظور ہوگا کہ میری آنکھ کی پٹی کو کھول دے، میری آنکھ آپ کو دیکھیں، آپ کی آنکھ میری مجھے دیکھیں، تب شاید چاقو چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب چھری چلے گی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی آنکھوں کو کھول دیا۔ اسماعیل نے مشورہ دیا، ابا بابا چاقو چل نہیں رہا ہے، آپ میں محبت شاید گھر گئی ہے، آپ محبت کی بنا پر چاقو شاید چلا نہیں پا رہے ہیں، میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ چاقو کی نوک کو میری گردن پر رکھیں اور پورے زور کے ساتھ آپ نبوت کی طاقت کو لگا دیں تاکہ پوری طاقت جب لگے گی تو ذبح ہو جاؤں گا۔ چھری کو حکم ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نوک رکھی، زور لگایا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ چاقو کا جو دستہ تھا لکڑی میں گھس گیا، لیکن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا بال بھی کہا۔ آسمان رو رہا تھا، زمین کانپ رہی تھی، فرشتے چلا رہے تھے کہ اے پروردگار یہ کون سا امتحان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے،
عرش سے آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم یوں ہی نیکیاں کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ جنت کا دمبا ہم نے بھیج دیا ہے، تم اسے ذبح کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا۔ حضرت جبرائیل اور آسمان کے ملائکہ نے اس امتحان میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ افضل ترین امت محمدیہ کے لیے حکم نازل کر دیا کہ قیامت تک میرے خلیل ابراہیم کی اس قربانی کی سنت پر عمل کرنا ہے، اجر وہی دوں گا۔ ذبح کیا کرو گے؟ ذبح دمبا کرو گے اور اجر ملے گا بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ تو آج کا یہ دن اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے۔ قربانی کا مقصد رضائے الہی ہے، قربانی کا مقصد نفس کشی ہے، حوث اور پیٹ بھرنے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت بابرکت اور نعمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے لیے۔ معاف کیجئے، سارا حصہ خود بھی رکھ سکتے ہیں، گنجائش ہے، مگر یہ قربانی کی روح کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سنت ہے۔ جسے اللہ نے قربانی کی طاقت بخشی وہ آج کے دن شکر ادا کرے اور انہیں یاد رکھے جو قربانی نہیں کر سکے ہیں، اور جو قربانی نہیں کر سکے ہیں وہ اللہ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالی آئندہ انہیں بھی قربانی کا موقع عطا فرمائیں گے۔ ہمارے بزرگوں کا تو یہ معمول تھا کہ قربانی کے گوشت کو بہت احتیاط کے ساتھ رکھتے اور پورے سال تھوڑا تھوڑا اپنے سالن میں ڈالا کرتے تھے کہ یہ برکت کی چیز ہے۔ آج ایک چیز اور ہے، اگر کسی نے کسی کے یہاں گوشت بھیجا تو لوگ ایک دوسرے پر تانا کشی کرتے ہیں کہ اتنا بڑا مالدار تھا، اتنا سا گوشت بھیجا ہے، ایسا گوشت بھیجا ہے، ہڈی والا بھیجا ہے، جی چھیچڑے والا بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ برکت کی چیز ہے، اس کو محبت کے ساتھ لیں اور محبت کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ آج ایثار و محبت اور قربانی کا دن ہے، لہٰذا اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ اور اسلام الطہور شطر الایمان، آدھی صفائی جو ہے، آدھا ایمان جو ہے صفائی اور ستھرائی ہے۔ صفائی کا خیال رکھیں اور خصوصیت کے ساتھ اپنے جانور، قربانی کے جانور کا نکلنے والا کچرا نہ سڑک پہ ڈالیں نہ نالی میں ڈالیں، بلکہ اس کو کور میں پیک کر کے رکھیں، اور جو آنے والے کارپوریشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کو ساجھا کریں اور اس کے ساتھ اس کو ضائع کریں۔ لہٰذا صفائی کا خیال بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آج ہم سبھی کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر کے اسے نیکیوں سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔